حق ہے کہ وہ اس کے پاس جائے اور اس کی مدد کرے۔ کوئی بھی پریشانی میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، وہ پکار رہا ہے، کسی کا نام لے رہا ہے کہ او بھائی صاحب، وہ فلاں، میری مدد کرو۔ اب اس کی مدد کرنا ضروری ہے اس پہ کہ یہ اس کی مدد کرے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم عام طور پہ کھانے میں بلاتے ہیں کہ جی آپ کی میں نے دعوت کی، تو اب جو دعوت دینے والا ہے، جو قبول کرنے والا ہے، تو اس پہ ضروری ہے کہ اس کی دعوت قبول کرے، بشرطے کہ وہ کھانا ایک تو کوئی ایسے گناہ کی صورت میں نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یا وہ کھانا فخر کے لیے، دکھانے کے لیے، اس کے لیے نہ ہو، تو یہ ضرور اس کی دعوت قبول کرے۔ دعوت کے بارے میں جو 3 اس کے درجے ہیں نا دعوت کے، بھئی کسی نے اگر کسی کی دعوت کی، اسے گھر پہ بلایا تو وہ آ گیا، ایک یہ صورت دعوت کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پکا کر اس کے گھر بھیج دیا، یہ اس سے اعلیٰ صورت ہے۔ اور جو سب سے اوپر صورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کچھ نقدی دے دی کہ یہ لو اور خود اپنا وہ کر لو۔ یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، کہ پکا کر کسی کے گھر بھیج دیا اور اس کو نقدی دے دی، یعنی اس نے آنے کی جو اس کی تکلیف تھی اس سے بھی بچا لی، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ باقی وہ بھی ثواب ہے کیونکہ اس میں مہمان کا آنا آپ کے گھر میں، بہرحال جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے۔ دوسری یہ بات کرنی تھی، آج کل سیزن ہے، موسم اچھا ہے شادیوں کا۔ پہلے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ولیمہ ہوتا ہے نا، اب حال ہیں آج کل اس والا حال والا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں بن بلائے چلے جانا، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بن بلائے چلے جاتے ہیں، یہ کھانا قطعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ بن بلائے کسی کے وہاں پہنچ جانا اور کھانا، اگرچہ اس سے کام نہیں ہوتا، لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ بن بلایا مہمان وہاں چلا گیا۔ دوسری جو سب سے بری عادت ہے نا، جس میں کبھی کبھی جو بیچارہ ولیمے والا ہے اس کی بے عزتی بھی ہو سکتی ہے، تو وہاں جاتے ہوئے کھانا ساتھ لے جانا، شاپروں میں ڈال کر، ادھر ادھر مختلف چیزوں میں، خصوصاً جو ایسی چیزیں جو ڈالی جا سکتی ہیں۔ اب انہوں نے ایک حساب کیا ہوتا ہے، اچھا انہوں نے آپ کو بلایا یہاں کھانے کے لیے، انوائٹ کیا، تو آپ وہاں بیٹھ کے کھائیں، یہ تو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ وہاں بھی کھایا اور اسے بتائے بغیر وہاں اس کو ڈال کر شاپر میں، یہ ایک قسم چوری اور گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ عام طور پہ اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بن بلائے جانا، ولیمے میں شرکت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بلایا ہے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کھا کر اگر اس کو بلایا ہے یا ساتھ گھر والوں کو بھی بلایا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ، اور ادھر سے ماشاءاللہ گھر والے بھی بڑے ایکٹیو ہیں، وہ ادھر سے بھر رہے ہیں، ادھر سے بھر رہا ہے، چلو بھائی 2-3 دن کا اور بھی کر لیں گے، تو یہ سارا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کے ذریعے سے بات جہاں جہاں جا رہی ہے، اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو باتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی نہ اس کی دعا قبول ہوگی، نہ اس کی عبادت، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، عام طور پہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہرحال جو دعوت ہے تو یہ اس کی کچھ باتیں ہیں۔ بہرحال جہاں پہ ضیافت محض فخر اور نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے ہو، تو وہاں وہ قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور کسی نے ویسے بلا لیا تو وہاں جا کر اس دعوت میں شرکت کرنا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور جو آخری اس حدیث کی بات ہے نا کہ چھینکنے والے کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحم اللہ کہے۔ اب جس کو چھینک آ گئے تو الحمدللہ کہتا ہے، اور جواب میں جو سننے والا ہے وہ اس کو یرحمک اللہ کہے، اللہ آپ پہ رحم کرے، یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ تو دیکھیں بنیادی طور پہ کتنی زبردست چیز ہے ہمارا دین، اسلام، احادیث۔ اب یہ کتاب الجنائز مشکات شریف ہے، یہ بہت زبردست کتاب ہے حدیث کی، اور ہمارے درس نظام میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، کسی کی دعوت ہو وہ قبول کرنا، اور چھینکنے والے کا جواب دینا۔ تو یہ ہر ایک پہ ضروری ہے، ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کے مسلمان پر یہ 5 حق ہیں، یہ ہر صورت میں اس پہ لازم ہے، اس نے پورے کرنے ہیں۔
تو اس پہ باقی چیزوں میں پہلے بات ہو چکی تھی.